حضرت امام حسین نے جب 10 محرم الحرام کو اپنے تمام بیٹوں اور حضرت امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتا دیکھا اور آپ کا پیارا شہزادہ معصوم علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد حضرت امام حسین خیمے میں آئے اور اپنی بہن سے فرمایا، اب میری شہادت کا وقت ہے، میری نصیحت سن لے، میرے بعد بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، سر سے چادریں نہ اتارنا، اپنے بال نہ نوچنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بلکہ سب کو دلاسے دینا اور فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہونے کی لاج رکھنا۔ جب مدینے پہنچ جانا تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جا کر سلام عرض کرنا، کہنا، نانا جان کربلا والا حسین سلام کہتا تھا اور میری اسلام کی خاطر قربانی کو قبول فرمائیں۔ امام عالی مقام نے بیمار عابد کا یعنی زین العابدین کا منہ چوما، فرمایا، بیٹے تو نے میرے بعد اپنی بہن صغریٰ اور سکینہ کا خیال رکھنا ہے۔ جب میرا سر کٹ کر نیزے پر چڑھ جائے تو رونے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کہ آج میرے والد امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر امام عالی مقام نے میدان میں جانے کی تیاری کی اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو بی بی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ امام حسین عالی مقام نے فرمایا، بیٹی اس کے پاؤں کو چھوڑ دے۔ بی بی سکینہ نے عرض کی، ابا جان یہ قاسم کو لے کر گیا تو خالی ہاتھ آیا، خالی واپس آیا، علی اکبر کو لے کر گیا تو خالی واپس آیا، چچا عباس کو لے کر گیا تو خالی واپس آیا، اونو محمد کو لے کر گیا تو خالی واپس آیا، اب آپ کو لے کر جا رہا ہے، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ امام عالی مقام نے بی بی سکینہ کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا یہ خدا کی رضا ہے، اور اپنی بہن زینب سے فرمایا کہ سکینہ کو سنبھالو۔ اب امام عالی مقام میدان میں تشریف لائے اور فرمایا، یزیدیوں میں خود نہیں آیا، مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے، اب بھی وقت ہے، میرے قتل سے باز آ جاؤ اور جان لو کہ میں نواسۂ رسول ہوں، فرزند علی ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے اللہ کے رسول نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اے لوگو جلدی نہ کرو، میں حق پر ہوں، آؤ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔ مگر یزیدیوں کے دلوں میں لالچ اور کفر بس چکا تھا، انہوں نے کہا، آپ یزید کی بیعت کریں یا شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، میں کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں کی طرف بڑھے۔ لباس ہے کٹا پھٹا، غبار سے اٹا پڑا، 3 دن کی پیاس ہے، رحمتوں کی آس ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہسوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ میدان میں گئے یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی، نیزوں کا مینہ برسا دیا، تلواروں کی چمک بجلی بن کر گری اور امام یزیدیوں میں گھر گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میدان کربلا میں ایک برقع پوش خاتون نظر آئی اور اس نے امام عالی مقام کا سر اپنی جھولی میں رکھا اور اپنی چادر سے چہرے کو صاف کیا۔ امام نے عرض کیا کہ اماں تیرے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ قرآن رحل زین سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا، میرا امام زمین پر تشریف لے آیا، تیروں سے نیزوں سے جسم چھلنی تھا، کبھی میدان کو دیکھتے تو کبھی خیموں کو دیکھتے۔ ادھر بھائی جب گھوڑے پر نظر نہ آیا تو زینب نے کہا، عابد تیرے ابو نظر نہیں آتے، عابد بھائی نظر نہیں آتے، رو کر کہا، بھائی حسین کہاں ہو؟ شہر بانو ذرا آ کر دیکھو، حسین نظر نہیں آتے۔ دیکھا تو امام حسین زمین پر گرے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے،
اے شمر کیا وقت ہے، کیا نماز کا وقت ہے؟ کہا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور شمر لعین نے آپ کو شہید کر دیا۔ میدان میں تمام لاشیں پڑے تھے۔ امام عالی مقام کا سر مبارک کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا اور یزیدی خوشیاں منانے لگے۔ امام حسین میدان میں سجدہ کر کے ایک سبق دے کر گئے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔